نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحليل الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم سامعین محتشم، رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعہ ہے. یہ خوش وقت گھڑیاں ہیں جو باری الہ نے ہمیں نصیب کی ہیں. عزیزان گرامی قدر، زندگی میں اللہ رب العزت انسان پہ ہر طرح کے حالات کا ورود کرتا ہے، اس کو ہر طرح کے حالات میں سے گزارتا ہے. اس کی اپنی ایک ثواب دیدی کیفیت ہے. وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ جیسے چاہے انسان کو رکھے. وہ ہر ایک حال میں سے بندے کو گزارتا ہے اور پھر اس حال میں سے بندے کو گزارتے ہوئے دیکھتا ہے کہ کیا یہ اس کیفیت میں میرے ساتھ جڑا ہوا ہے یا نہیں. کبھی اللہ رب العزت انسان کو طاقت دیتا ہے اور پھر آزماتا ہے. کبھی اللہ رب العزت انسان کو جاہ و حشمت دیتا ہے، پھر آزماتا ہے. کبھی وہ مالک لا یزل انسان کو دولت کی فراوانی عطا کرتا ہے، پھر آزماتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو زہد و تقوی عطا کرتا ہے اور پھر آزماتا ہے. اور یہ جو کیفیت زہد و تقوی ہے، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانوں کے اندر رکھے کہ انسان پہ کبھی زہد و تقوی و ورع کا امتحان نہ آئے. یہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں زہد و تقوی میں آگے بڑھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت میں آگے بڑھ رہا ہوں، میں قرب خداوندی میں آگے چل رہا ہوں. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. وہ بجائے اس کے کہ محبوب خداوندی بنے، وہ معتوب خداوندی بن جاتا ہے. بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو، وہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے. کہ سب سے بڑا تکبر عبادت کا تکبر ہوتا ہے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اس میں سے بچا کے رکھے. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، اس کی فرضیت کیا ہے، یہ کہاں کہاں خرچ کی جاتی ہے. عزیزان گرامی قدر، اللہ جب مالداروں کو مال عطا کرتا ہے
یہاں سے ان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس دیے ہوئے مال کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا مال تصور کرتے ہیں یا اس کو اپنی قابلیت سمجھتے ہیں. اور اگر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑ جائے اس وقت اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہی جانچنے کے لیے اللہ رب العزت نے اہل اسلام میں سے صاحب مال افراد پر زکوٰۃ فرض کی ہے. اور صاحب مال بھی ایک لمٹ بنائی ہے. زکوٰۃ بیسیکلی یہ اہل اسلام میں سے جو مالدار لوگ ہوں ان کے مال میں غریبوں کا حق رکھ دیا گیا ہے. یہ زکوٰۃ ہے. اس کو اپنے اوپر اگر کوئی جبر سمجھتا ہے یہ اس کی اپنی سمجھ ہے. اپنے اوپر اس کو کسی تلوار لٹکتی ہوئی تلوار سمجھتا ہے یہ اس کی اپنی سمجھ اور سوچ ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دیے ہوئے مال میں سے یہ حکم دیا ہے کہ یہ سارا کا سارا مال تمہارا نہیں ہے بلکہ اس میں غرباء کا بھی حق ہے, مسکینوں کا بھی حق ہے. اور پھر قرآن پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ شرح و بسط کے ساتھ یہ ساری کی ساری کیٹیگریز گنوائی ہیں. میں نے ابتداءً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 تلاوت کی ہے. 177 یہ میں نے تلاوت کی. اس میں سارے کے سارے وہ پورشنز آ گئے ہیں جہاں جہاں انسان کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک بات یاد رکھیے, یہ جو کچھ بھی ہے چاہے ہم روزانہ صدقہ کرتے ہیں, چاہے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, چاہے ہم عشر ادا کرتے ہیں, یا ابھی یہ جو فدیہ آئے گا یہ ہم ادا کرتے ہیں, فطرانہ آئے گا وہ ادا کرتے ہیں, ایک ایک شے یہ جو صدقہ ہے حقیقت میں یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں, اس کی مختلف توجیہات ہیں, اس کے مختلف اطوار ہیں, اس کے مختلف نام کہہ لیجئے. حقیقت کیا ہے کہ اپنے سر پہ سے وار کے کسی کی طرف دے دینا یہ حقیقت میں صدقے کی کیفیت ہے. بقایا جتنے بھی صدقات ہیں ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے, لیکن یہ جو صدقہ فرض ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں اس کی ایک لمٹ متعین کر دی ہے. قرآن پاک نے کہا کہ آت المال علی حبہ, اللہ جو مال تم کو دے تو کیا کرو, اللہ کی محبت میں خرچ کرو. کس پہ خرچ کرو؟ اللہ کی محبت پر خرچ کرو. کس کن کن جگہوں پہ؟ ذوی القربا, سب سے پہلا حق وہ آپ کے رشتہ داروں کا ہے, اقربا کا ہے. اور آج ہم عجیب دوراہے پہ کھڑے ہیں, عجیب دور کے اندر آ گئے ہیں کہ سب سے پہلا جو خنجر چلتا ہے, جو آری چلتی ہے, جو چھری چلتی ہے وہ رشتہ داروں پہ ہی چلتی ہے. کہ رشتہ داروں کو تو اپنی فہرست میں سے نکال دو, ان کو اپنی لسٹ کے اندر شامل ہی نہ کرو, اور اگر کہیں کوئی شامل ہونے کے چانسز بھی ہوں تو رشتہ داروں کے اندر شیطان نے لڑائیاں اتنی ڈلوا دی ہیں کہ وہاں انسان دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. تو قرآن پاک نے سب سے پہلا حق وہ کس کا رکھا؟ رشتہ داروں کا. اس کے بعد والیتاما,
پھر یتیموں کا رکھا، والمساکین، اور پھر مسکینوں کا رکھا۔ یتامہ تو آپ کو پتا ہے کون ہوتے ہیں، یتیم جن کا والد اس دنیا سے پردہ کر جائے، وہ حقدار ہوتے ہیں ہمارے مال کے۔ مسکین کی ڈیفینیشن بڑی مختلف ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس کوئی شخص آئے تھے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسکین کون ہوتا ہے؟ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ مسکین کے بارے میں بتایا کہ حقیقت میں مسکین کون ہوتا ہے اور ہم کس کو مسکین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ قال لیس المسکین بہذا الطواف الذی یطوف علی الناس، مسکین وہ نہیں ہے کہ جو چند لقموں کی خاطر لوگوں کے گرد چکر لگاتا پھرتا رہے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، ایک روٹی یہاں سے پکڑ لی، ایک روٹی یہاں سے پکڑ لی، 2 نوالے وہاں سے لے لیے، 2 نوالے وہاں سے لے لیے، ایسا نہیں۔ فرمایا فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، آقا نے فرمایا کہ وہ کبھی ایک لقمے کبھی 2 لقمے کے لیے ادھر ادھر بھٹکتا ہے، وَالتَّمْرُ وَالتَّمْرَتَانِ، یا کبھی ایک کھجور کے لیے ایک کے پاس، 2 کھجوروں کے لیے کسی دوسرے کے پاس چلا جائے، یعنی جو چند نوالوں کے لیے ادھر سے ادھر بھٹکتا رہے، مسکین وہ نہیں ہے۔ قالوا فمل مسکین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مسکین نہیں ہے جو ہم روزانہ اپنے اطراف و اکناف میں دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، تو فرمایا کہ فمل مسکین یا رسول اللہ پھر مسکین کون ہے؟ تو فرمایا قال الذی لا یجد غنا یغنی، کہ اصل وہ ہے کہ جس نے سفید پوشی کا بھرم رکھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کے آگے پیچھے نہیں بھاگتا، بلا یفتن لہو، اور نہ لوگوں کے ساتھ منتیں وغیرہ کرتا ہے، نہ لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ خودداری میں رہتا ہے، وہ سفید پوشی میں رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا فیصدق علیہ، کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس کے حالات اس کی صداقت کرتے ہیں، اور ولا یسأل الناس شیئا، اور وہ لوگوں سے جا کے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا۔ اصل مسکین یہ ہے کہ جو سفید پوشی میں لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے رکا رہے اور اللہ کے در کا محتاج ہو، تو ایسے شخص کی ذمہ داری ہر صاحب مال کے اوپر آ جاتی ہے۔ اور پہلے سچی بات یہ ہے، پہلے یہی دستور تھا۔ کہاں کوئی غریب اٹھ کے گھروں کے اندر سے آیا کرتا تھا؟ ہم خود چھوٹے ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ گھر کے اندر اناج آتی، وہ ہم خود ابو جی پکڑایا کرتے تھے کہ جاؤ فلاں کے گھر پہ دے آؤ، کبھی ماں جی پکڑا دیتی تھی کہ یہ وہ فلاں محلے کا گھر ہے، ان کے گھر پہ دے آؤ۔ چاول آ جاتے تھے تو چاول پہلے ان کا نکال کے ان کو پہلے دے کے آؤ۔ تو پہلے طریقہ یہی تھا کہ خود گھروں کے اندر جا کے دے کے آتے تھے، اور آج وہ بیچارے سفید پوش لوگ وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں لوگوں سے سوال کرنے، وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں لوگوں سے کہنے میں کہ بھئی آپ ہمارا خیال رکھیے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یاد رکھیے یہ جو زکوٰۃ ہے یہ کوئی اتنا معمولی میٹر نہیں ہے کہ اس سے چھٹکارا مل جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز کی کوئی بنیاد ہوتی ہے نا، تو کیا اسلام کی بھی کوئی بنیادی باتیں ہیں، کوئی بنیادی چیزیں اسلام کی بھی ہیں
کہ جو ہر ایک شخص پر لازم و ملزوم ہو جائیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسلام کی بنیاد میں شامل ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزیں اسلام کی بنیاد میں ہیں، یعنی جو جیسے ہی کلمہ طیبہ پڑھے گا، اسلام میں داخل ہوگا، اس کے اوپر یہ 5 چیزیں فوراً لازم ہو جائیں گی۔ بنی الاسلام علی خمس، سب سے پہلی شے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، سب سے پہلی بات کہ شہادت دینی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، سب سے پہلی بات۔ اس کے بعد وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، فوراً نماز کی ذمہ داری اس کے اوپر آ جائے گی۔ ساری عمر اس نے نماز نہیں پڑھی، جیسے ہی کلمہ پڑھا ہے فوراً اس کے اوپر سب سے پہلا عمل شہادت کے بعد وہ عملی طور پر نماز میں شامل ہونا ہے۔ اب ذرا ہم اپنے احوال و اطوار دیکھیں کہ کیا نماز کو ہم اتنا ہی اونچا درجہ دیتے ہیں، جہاں تھوڑی سی مصروفیات ہوئی نماز بعد اس پڑھ لے سے پہلے ہے کام کر لے گی۔ تو بابا یہ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ہے، یعنی اس کے بغیر یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ ایمان اور اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اس کے فوراً بعد وَتُؤْتُوا الزَّکاۃ، تیسری چیز جو اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے فوری طور پر، وہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب مال بنایا ہے تو اس کے اوپر فوری طور پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور اگر اس کی زندگی میں رمضان آ گیا ہے تو یہ لازم ہے اس کے اوپر کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اور پھر ایک آپشنل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی، طاقت دی، سفر کی، حضر کی، فرمایا کہ وَتُحِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے اوپر حج بھی فرض ہے۔ گویا یہ ان اراکین میں سے زکوٰۃ ایک ہے کہ جس کے بغیر ایمان کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ ایمان کے لیے جو لازمی اجزاء ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے، یا یوں کہہ لیجئے there are 5 pillars، 5 ستون ہیں، 5 پلرز ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ روزہ تو ہم صبح اٹھ کے رکھ لیتے ہیں، اللہ قبول فرمائے اور یقیناً قبول کرے گا، جو رکھوا رہا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ 2 چیزوں میں ہماری بہت زیادہ سستی ہے، ایک نماز میں اور ایک زکوٰۃ میں۔ میرے عزیز، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لیے قبول کر رہا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک کوئی کمال نہیں ہے کہ جو دے رہا ہو اس کا دیا ہوا قبول بھی ہو جائے۔ کمال یہ ہے کہ دل کا اخلاص اس قدر ہو کہ ادھر آپ کی جیب سے پیسہ نکلے اور ادھر اللہ رب العزت اس کو شرف قبول بخش دے۔ اچھا ہے کتنا جی، ہے کتنا؟ تاکید کیا کی گئی؟ زکوٰۃ ہے کیا؟ کتنے کے اوپر فرض ہوئی ہے؟ دیکھیے کہ اگر آپ نے
मुकर्ररा निसाब 1 साल तक अपने पास बाउंड करके रखा, फिर उसके ऊपर ज़कात है। और अगर पूरा साल आपके माल के ऊपर नहीं हुआ, फिर ज़कात भी नहीं है। ये एक किस्म की तंबीह है कि आपने 1 साल तक माल को बाउंड करके क्यों रखा है, उसको मार्केट में सर्कुलेट क्यों नहीं किया, वो क्यों तिजोरियों की जीनत बना के रखा है, उसको मार्केट में सर्कुलेट करना ये लाजिम है। इस्लाम ने ज़कात के नाम पर इसी चीज का कला कमा किया है। आज हुकूमतें बड़े बड़े स्टेप्स उठाती हैं। बाबा उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से अच्छे मुआशरे का कुलिया दे दिया था। आज तकरीबन मैं अभी आते वक्त हिसाब देख रहा था कि तकरीबन जिसके पास 4,70,000 रुपए हों, 4,70,000 रुपए, तकरीबन 8,000 के लगभग इस वक्त चांदी है, तो 4,70,000 रुपए जिसके पास 1 साल तक बाउंड रहे। ये मैं बात कर रहा हूं, चूंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, 2026 के फरवरी के महीने के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कि 4,70,000 रुपए जिस शख्स के पास 1 साल तक पड़ा रहे, इतनी अमाउंट 1 साल तक पड़ी रहे, उसके ऊपर ज़कात लाजिम आएगी। और अगर किसी के पास इतनी अमाउंट नहीं 1 साल तक बाउंड रहती, पूरा साल उसके ऊपर नहीं गुजरता, तो ऐसे शख्स पर ज़कात लाजिम नहीं होती। देखिए, अल्लाह ने हर एक की हर शय पर ज़कात रखी है। किसी ने ऊंट पाले हैं, वो ऊंटों की ज़कात देगा। किसी के पास बकरियां हैं, वो बकरियों की ज़कात देगा। किसी ने भेड़ें पाली हुई हैं, वो भेड़ों की ज़कात देगा। कोई खाली खजूरों के बागात लगाए हैं, वो खजूरों की ज़कात अदा करेगा। किसी के पास फसलें हैं, वो उन फसलों की ज़कात यानी उश्र अदा करेगा। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो जो नेमत अता की होगी, उसी में से उसके ऊपर अल्लाह के रास्ते में खर्च करना लाजिम है। इसी का नाम ज़कात है। अजीजान मन, खुश दिली के साथ जब भी अल्लाह के रास्ते में दिया जाए, खुश दिली के साथ निकाला करें। अभी ये जो सदका फित्र है, मुझसे गालबन पिछले जुमा एक पर्ची भी आई थी मेरे पास। सदका फित्र भी, ये भी उन लाजमी उमूर में से है कि जो हर एक के ऊपर लाजिम है। अब हमसे सच्ची बात है कि पूछा जाता है, तो अब चूंकि साहिब मसनद हैं, बताना लाजिम होता है, लेकिन सच्ची बात है कि जब अकेले बैठे होते हैं तो हम सोचते हैं कि जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बारी आती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि सबसे कम कौन सा फितराना बनेगा। हमसे पूछना यह चाहिए कि सबसे ज्यादा फितराना कौन सा है, प्रोफेसर साहब ये बताइए। हमसे सवाल क्या होता है, जी तुसी गंदम वाला दसो ना जी, सब तो कम होइए आटे वाला जी, सबसे कम वो वाला है, वो हमें बताएं। अरे बाबा, अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत और तौफीक बख्शी है, ये आपके बच्चों के सरों का सदका है। हम क्यों इसको अपने ऊपर बोझ तस्वुर करते हैं। हमें याद है, यकीन माने क्या सुनहरा दौर था बुजुर्गों का दौर,
کہ اگر باہر کوئی فقیر بھی آتا تو ہم نے اپنے دادا جی کو دیکھا کہ کوئی فقیر آتا، ہم میں سے کسی کو پاس بلاتے اور یوں سر کے اوپر سے وار کے کہتے یہ بچوں کے سر کا صدقہ ہے، یہ لو۔ یہ جو سینئرز ہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں، یہی ہوتا تھا یا نہیں؟ ارے بابا یہ بھی یہی چیز ہے، اور اسی وجہ سے یہ لازم کیا گیا کہ یہ گھر کے ہر بچے کے سر سے وار کے دیا جائے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عجیب شے آ گئی ہے کہ جو ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ سر جی ہم تو صاحب نصاب نہیں ہیں۔ ارے اپنے بچوں کے سر پہ وارنے کے لیے بھی آپ کو کسی نصاب کی ضرورت ہے؟ خدا کے بندو اتنا تو سمجھ لو کہ یہ ہے کیا چیز۔ اگر آپ کے بچوں کے سر کا صدقہ اتر رہا ہو اور وہ فقط اتنا ہی ہو کہ سال میں 500 روپے کے حساب سے بھی کم از کم آپ کریں، کسی کو 3000 روپے کسی ایک گھر کو دے دیں تو کم از کم اس کا کوئی اور نہیں تو 5 کلو گھی کا ڈبہ ہی آ جائے گا، کم از کم کوئی چیز گھر کے اندر آ جائے گی۔ اب یہ 200 روپے 50 روپے آپ پکڑائیں گے، کسی کا کیا بنے گا؟ تو تردد میں نہ پڑے، اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرے۔ صدقہ کی کیفیت کوئی بھی ہو، اور یہ جو صدقات فرضیہ ہے، جو زکوٰۃ ہے جن کو اللہ نے عطا کیا ہے، تو سمپل دیکھیے کہ اگر آپ نے 4,70,000 روپے ایک سال تک آپ نے اپنی تجوری کے اندر باؤنڈ کر کے رکھا اور اس کو کسی استعمال میں نہیں لے کے آئے، پھر 1,00,000 میں سے 2,500 روپے اللہ کے راستے کے اور بقایا 96,50,000 روپے 96,000 96,500 نا 97,500 روپے یہ سارے کے سارے آپ کے لیے، اور فقط 2,500 روپے وہ اللہ کے راستے کے لیے ہے۔ اور وہ بھی کس وقت کہ اگر آپ نے 4.5 لاکھ تقریباً یعنی 4,70,000 روپے پورا سال باؤنڈ کر کے رکھا ہے، تب نہیں، ہم چاندی کے حساب سے بات کر رہے ہیں جی، یہ 52.5 تولے چاندی کے حساب سے بات ہو رہی ہے، چاندی کے حساب سے۔ سونے کے حساب سے تو پھر وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے وہ ان کے حساب سے دیں، بالکل جی۔ جن کے پاس 7.5 تولے سونا ہے وہ اس کے حساب سے بھی دیں گے، لیکن چونکہ اس وقت جب یہ متعین ہوا 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، ان دونوں کی قیمت ایک تھی، برابر تھی، لیکن اب پوزیشن یہ ہو گئی کہ چاندی کہیں رہ گئی ہے اور سونا کہیں سے کہیں چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے میں ہچکچائیں نہیں، جہاں موقع ملے اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد یتیموں کا ہے، پھر مسکینوں کا ہے، اور کوشش کیجئے کہ وہ جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار تھا کہ خود محلے کے غریب لوگ تلاش کر کے ان کے گھروں کے اندر پہنچا کے آئیں، کسی کو آپ کے دروازے پہ نہ آنا پڑے، اور پھر دینے کے بعد نہ تکبر کی کیفیت نہ ہو۔ یہ بس اس رب ذوالجلال کے ساتھ آپ کا سودا ہے، توجہ آپ کی اسی کی طرف رہے۔ یاد رکھیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دیا اور وہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر قبول نہ ہو تو ہمارے دیے کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کے حضور بس یہ دست بستہ عرض گداز رہیں کہ باری الہ، ہم نے اپنی کوشش سے تیرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک سالبہ نامی شخص تھا، منافق، آیا وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس کہ یا رسول اللہ، میں بڑا تنگ دست ہوں،
دعا کر دیجئے اللہ مجھے فراخی دے دے۔ آقا نے فرمایا کہ یہ امتحان ہوتا ہے، ہر ایک اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ پھر آیا، آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے دعا کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو ادھر تو سلسلہ یہ ہے کہ اگر آقا کی دعا ہو گئی تو کیا مطلب ہوا؟ قبول ہو گئی۔ تو آقا نے کہا، پھر یہ فرمایا کہ بھئی یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا۔ تیسری مرتبہ پھر آ گیا تو پیارے آقا تو پھر رحمت للعالمین ہے، آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اس کے مال و جان کے اندر برکت دے دے۔ مدینہ شریف میں یہ کسی کنارے کے اندر رہا کرتا تھا، دنوں کے اندر اتنے جانور اس کے بڑے، اتنے جانور بڑے کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر احد پہاڑ کی بیک سائڈ کے اوپر اس نے جا کے جگہ لے لی، اور اسی کے قریب کہیں بنو سلیم آباد تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب زکوٰۃ کا وقت آیا تو کہا کہ جائیں بھئی لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے آئیں۔ اب یہ گیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان دکھایا کہ آقا نے فرمایا کہ جا کے سالبہ سے بھی لے کے آؤ اور بنو سلیم سے بھی زکوٰۃ لے کے آؤ۔ فرمان دیکھا، اب جب کاؤنٹنگ کی تو جانور بے شمار بن رہے تھے۔ اب جس کے سینکڑوں کے اندر جانور ہوں تو کم از کم ہزاروں کے اندر جس کے جانور ہوں، سینکڑوں جانور تو بنیں گے زکوٰۃ کے۔ اس نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد یہ میں زکوٰۃ میں دوں گا، یہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ آقا کا فرمان ہے، آقا کی دعا سے تمہیں ملا ہے۔ کہا کہ نہیں، اچھا اس طرح کرو تم بنو سلیم سے ہو کے آ جاؤ، میں واپسی پہ دیکھتا ہوں۔ بنو سلیم کے پاس گئے تو بنو سلیم نے جو ان کے ٹاپ کے جانور تھے وہ نکال کے کہا کہ یہ اللہ کے راستے کے لیے وقف ہے۔ واپسی پہ جب آئے تو کہا کہ تم جاؤ، میں خود جا کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچا دوں گا۔ اب بنو سلیم کے جانور لے کے جو صحابی تھے، جو مسئول تھے، یہ لے کے گئے اور جا کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتا دیا۔ آقا بڑا رنجیدہ خاطر ہوئے۔ آقا نے پتہ کیا فرمایا کہ دولت ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، یہ بعض لوگوں کے لیے امتحان ہوتی ہے، اور سالبہ امتحان میں فیل ہو گیا ہے۔ اب 2-4-10 دن کے بعد یہ لے کے آیا، جانوروں کی ایک لاٹ نکال کے لے کے آیا اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میری زکوٰۃ قبول فرما لیجیے۔ تو آقا نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ تیری زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، تیری زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، یہ پھر اپنے جانوروں کی ایک بڑی لاٹ لے کے آیا اور کہا کہ میری زکوٰۃ قبول کر لیجیے۔ کہا کہ جس کی زکوٰۃ آقا نے قبول نہیں کی، میں کون ہوتا ہوں قبول کرنے والا؟ میں بھی قبول نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق کا دور آیا، حضرت عمر فاروق کے دور میں 4 ریوڑ لے کر، اب وہ ریوڑ کتنے بڑے ہوں گے، 4 ریوڑ لے کر آیا اور آ کے کہا کہ میری زکوٰۃ قبول کر لیجئے۔ کہا کہ جس کی زکوٰۃ آقا نے قبول نہیں کی، حضرت ابوبکر نے قبول نہیں کی، میں کون قبول کرنے والا ہوتا ہوں؟ میں بھی قبول نہیں کرتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، یہاں روایات میں ہے کہ 15 ریوڑ لے کر یہ پہنچا اور کہا کہ یہ زکوٰۃ قبول کر لے۔ کہا کہ آقا نے قبول نہیں کی، حضرت ابوبکر نے قبول نہیں کی، حضرت عمر فاروق نے قبول نہیں کی، تو میں کون قبول کرنے والا ہوتا ہوں؟ دور عثمانی میں اس کی وفات ہوئی اور اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی۔ تو عزیزان من، بس اللہ کے حضور یہ دعا کرتے رہا کیجئے کہ اللہ یہ جو میں دے رہا ہوں یہ کیا ہو جائے؟ بولیے ذرا، قبول ہو جائے۔ یہ اگر وہ قبول کر لے تو یہ اس کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمارا دیا ہوا کوئی روپیہ ٹکا وہ اس کی بارگاہ میں شرف قبول پا جائے۔
اور کوشش کیجئے کہ ماہ رمضان میں ہی اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ جن کو اللہ نے صاحب سربت بنایا ہے وہ سب سے پہلا حق اپنے رشتہ داروں کا ادا کرے۔ اگر کوئی غریب ہے اس کی مالی مدد کرے، اگر کوئی آپ کے پاس کام کرنے والا غریب ہے اس کی مدد کرے۔ کوشش کریں کہ رمضان میں جن سے جو آپ کے پاس کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیں، اور کوشش کیجئے کہ ہر ایک کو دیں، جتنا دے سکتے ہیں کھل کھلا کے دیں۔ اللہ جو کچھ آپ دیں گے اس کا نعم البدل آپ کو ہزاروں گنا زیادہ کر کے عطا کرے گا۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔